موقع دینے کے لیے کہ میں اپنی بات رکھ سکوں۔ سب سے پہلے شہید عارف وزیر سمیت ان تمام شہداء کو سلام، جنہوں نے اپنی آزادی کے لیے، اپنی وقار کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اس ریاستی ظلم و جبر کے خلاف اپنی زندگیاں دی ہیں، لیکن اس ریاست کے سامنے اس جبر کو تسلیم نہیں کیا ہے، اور اپنی زندگی کی تمام آسائشیں قربان کر کے، ہر چیز قربان کر کے انہوں نے پیچھے نہیں دیکھا ہے۔ بلوچستان کی بات کریں یا جو ہے پشتونخوا کی بات کریں، جس طریقے سے ہماری سرزمینوں پر جو ایک ریاستی جبر کا تسلسل جاری ہے، اس میں ہم نہ جانے اپنے کون کون سے شہیدوں کو یاد کریں۔ روزانہ کی بنیاد میں جس تسلسل میں جو ہے مسخ شدہ لاشیں بلوچستان میں مل رہی ہیں، طریقے سے فیک انکاؤنٹرز میں پہلے سے جبری طور پر گمشدہ لاپتہ افراد کو فیک انکاؤنٹر میں مار کر ان کو قتل کیا جا رہا ہے، اور ان کو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز سے لنک کر کے ان کی قتل کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے۔ تو یقیناً جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، جن حالات میں یا جس قسم کی اسٹیٹ سپریشن ہے، وہ کوئی عام اور نارمل حالات جس طریقے سے ہمارے علاقوں میں، ہمارے لوگوں میں لے کے آئے ہیں، وہ یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ ایک نام نہاد یہاں پہ جس طریقے کی جمہوریت کی بات کی جاتی ہے، یہاں پہ آئین اور قانون کی بات کی جاتی ہے، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے پوری دنیا کے سامنے ملکوں کے درمیان امن کی بات اور مذاکرات کروانے کے لیے جس قسم کی کوششیں کی جاتی ہیں، اس میں پوری دنیا کے سامنے یہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بہت ہی انسانیت پسند اور انسانی حقوق کے حق میں اپنے جو ہے یہ ریاست شاید اس طریقے سے اپنے شہریوں کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کیا ہے، جس طریقے کے امن کے دعوے کیے جاتے ہیں، جس طریقے سے خود کو ایک ہیومن رائٹس کنٹری کے طور پر خود کو ایک چیمپئن کے طور پر دنیا کے سامنے ظاہر کیا جاتا ہے، لیکن اپنے شہریوں کے سامنے ایک غیر اعلانیہ مارشل لا ہے۔ جس قسم کے حالات اور واقعات یہاں پر مشرف کے دور میں، جس سے ضیاء کے دور میں یا دیگر مارشل لاز یہاں پہ لگے ہیں، اس دور میں بھی شاید نہیں ہوئے ہیں، جس طریقے سے یہ نام نیاد جمہوریت یہاں پہ ہے، اور اس جمہوریت کے نام پہ، اس عدلیہ کے نام پہ، آئین اور قانون کے نام پہ جس طریقے سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جاتا ہے، ان کو جبری طور پر لاپتہ کیا جاتا ہے، یہ یقیناً دنیا کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہونا چاہیے۔ بلوچستان میں دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے، وہ شاید جس قسم کی ایک میڈیا بلیک آؤٹ ہے، اس پر پوری دنیا ہو یا بلوچستان سے باہر رہنے والے لوگ ہیں، ان کو شاید نہیں معلوم ہوگا کہ بلوچستان اس وقت کس سچویشن میں گزر رہی ہے۔ Kahar جی، Wawri. میری آواز آ رہی ہے؟ Sorry, Samidin. Sorry, Samidin. Kahar Wawri. The mic ban kai, please. Kahar. جی، جی سب الدین، جس قسم کا ایک تسلسل جاری ہے، اس میں یقیناً بلوچستان میں اس وقت جو جبری گمشدگیوں کا تسلسل ہے، اس میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کا جو ریکارڈ رہا ہے، اس میں 2025 میں 1200 سے زائد جبری طور پر لوگ لاپتہ کیے جا چکے ہیں، اور 600 سے زائد لوگوں کو جبری ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکنا، ان کو ٹارگٹ کلنگز میں مارنا یا ان کو فیک انکاؤنٹرز میں مارنے کا تسلسل جاری رہا ہے۔ اور بلوچستان میں شاید پہلے حالات اس نیش تک نہیں پہنچے تھے کہ عورتوں کو اور بچیوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا جائے، لیکن اس وقت بلوچستان میں 10 سے زائد ایسے خواتین ہیں جو ریاستی زندانوں میں قید و بند ہیں، اور ابھی تک ان کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں
کہ BMC کے سامنے جو ایک دھرنا جاری ہے خدیجہ بلوچ کے حوالے سے، اور جو زبردستی جو ہے بلوچ خواتین کو اٹھایا جاتا ہے اور جس طریقے سے زبردستی ان سے پریس کانفرنس کیے جاتے ہیں۔ ہم نے بارہا کہا ہے کہ بلوچستان کے معاملے میں جن خواتین کو سامنے لایا جاتا ہے، پہلے ان کو کئی کئی ماہ تک جبری طور پر غائب کیا جاتا ہے، ان کے اوپر جو ہے تشدد کیا جاتا ہے، سیکشول ابیوز کیا جاتا ہے، ان کو ہراس کیا جاتا ہے، ان کو انٹیمیڈیٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی جو ہے لڑکی، کوئی عورت اگر پریشر میں آ کے، دباؤ میں آ کے اگر کوئی پریس کانفرنس کرتی ہے تو اس کو میڈیا کے سامنے لایا جاتا ہے۔ اگر کوئی نہیں اس کے لیے راضی نہیں ہوتا ہے تو وہ کئی جو ہے ماہ سے، کئی سالوں سے وہ لاپتہ ہے۔ ہمارے سامنے ماجد بن بلوچ کا کیس ہے، جو گزشتہ جو ہے 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ان کی جبری گمشدگی کو، لیکن ابھی تک کسی کو نہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ اور آئے روز بلوچستان میں عورتوں کی، کمسن بچیوں کی جبری گمشدگیوں کے کیسز، واقعات ہو رہے ہیں، لیکن بلوچستان میں جو میڈیا کا کردار ہے، بلوچستان میں جس طریقے سے جو ہے جو لا امپلیمنٹ کیا گیا ہے، وہ لا صرف ان اداروں کو تحفظ فراہم کر رہی ہے، ان لوگوں کو مزید طاقت دے رہی ہے جو اس جبر کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ان لوگ اس قانون کے ذریعے، اس آئین کے ذریعے جو ہے وہ اپنے اس جبر کو، وہ اپنے ان جو ہے قتل کو، ان جبری گمشدگیوں کو وہ جائز ٹھہرا رہے ہیں۔ اس وقت بلوچستان میں جو کلیکٹیو پنشمنٹ کا سلسلہ جاری ہے، ابھی بھی بلوچستان میں جو ہے جس طریقے سے حکومت نے واضح طور پر اعلان کیا کہ جس قسم کے کہیں سے بھی اگر کوئی لوگ مسلح تنظیموں میں شامل ہیں یا کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں تو ان کے فیملیز کو وہ ٹارگٹ کریں گے۔ دنیا کے کسی بھی قانون میں، دنیا کے جو UN کا جو چارٹر ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کہیں پر بھی یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی شخص کی جو ایک ایلیگل ایکٹیویٹی ہے، آپ اس کی جرم کو، آپ اس کی جو اس نے ایلیگل ایکٹیویٹی کیا ہے اس کی سزا آپ اس کے فیملی ممبرس کو دے دیں، یا کوئی سیاسی جو ہے ایکٹیوسٹ ہے، کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے، آپ اس کی آواز دبانے کے لیے، اس کو خاموش کرنے کے لیے اس کے گھر والوں کو اوپر دباؤ دے دیں۔ ابھی بھی کئی ایسے لوگوں کو صرف اس وجہ سے جبری طور پر لاپتہ کیا جا چکا ہے کیونکہ ان کے لوگ یا تو سیاسی لوگ ہیں، یا وہ ریاست کے سامنے جو ہے سر جھکاتے نہیں ہیں، ریاست کے سامنے وہ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جن کے لوگ ملیٹنٹ تنظیموں میں شامل ہو چکے ہیں۔ ایسے اس وقت ہزاروں کی تعداد میں ان فیملی ممبرس کا نام اس 4th شیڈول میں شامل ہے، جس میں ان فیملی ممبرس کو پتہ تک نہیں ہے۔ ایسے ایسے لوگ ہیں۔ 4th شیڈول ایک ایسا قانون لایا گیا ہے، یہاں پہ امپلیمنٹ کیا گیا ہے کہ پورے سوسائٹیز کے اندر، فیملیز کے اندر کئی کئی لوگوں کا نام ڈال دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے نہ وہ ٹریول کر سکتے ہیں، نہ ان کی سیلری مل سکتی ہے، نہ وہ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ ان کے بینک اکاؤنٹس، ان کے CNIC، تمام لوگوں کو جو میرا نام اس میں شامل ہے، ڈاکٹر سبیہ کا نام شامل ہے اس میں، سیما کا، اور جتنے بھی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں یا وہ لوگ جن کے لوگ جبری طور پر گمشدہ کیے جا چکے ہیں، ان تمام لوگوں کا نام صرف اس وجہ سے ڈالا گیا ہے کیونکہ وہ جو ریاست کا جو ایک بیانیہ ہے وہ اس کو آگے نہیں پھیلا رہے ہیں، کیونکہ ریاست کا تقاضا یہی ہے کہ سب لوگ اس کے سامنے سر تسلیم خم کرے اور اس کے سامنے کمپرومائز کرے، اس کے سامنے خاموش ہو جائیں۔ جو لوگ اس کے خلاف بات کرتی ہے اس کو یا تو اس کی آواز کو دبایا جاتا ہے، یا اس کے فیملی ممبرس کو جبری طور پر لاپتہ کیا جاتا ہے، یا پھر ان کے فیملی ممبرس کو 4th شیڈول میں ان کا نام ڈالا جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ کس قسم کا ماحول ہے۔ پہلے ہم صرف بلوچستان کی اور KP کی بات کرتے تھے، ابھی اسلام آباد تک یہ حالات جا چکے ہیں۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چھٹا کا کیس ہمارے سامنے ہے کہ آج ان کی غیر قانونی گرفتاری کو، جو ان کی بلا جواز ایک گرفتاری ہے، اس کو 100 دن مکمل ہو چکے ہیں کہ ان کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کی فیملی کو ان سے ملنے کی اجازت تک نہیں ہے، ان کو ایکسیس تک نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے کوئی کھانے پینے کی چیزیں لے کے جائیں۔ تو یہ تمام باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ریاستی جو جبر ہے
یا وہ تمام لوگ جو ریاست کا جو ایک بیانیہ ہے، اگر اس میں شامل نہیں ہوتے ہیں تو ان کو ہر قسم کی جو ریاستی جبر ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے، کسی کو جیل میں ڈال کے، کسی کے رشتہ دار کو لاپتہ کر کے، یا اس کا نام فورتھ شیڈول میں لے جا کے، یا کسی کو ابھی آپ فوزیہ بلوچ کا کیس دیکھیں، کیونکہ فوزیہ بلوچ ایک بلوچ یکجہتی کمیٹی سے ایفیلیٹڈ ہے، اور اس کے بھائی کو دوسری دفعہ اس کے بھائی دادشاہ بلوچ کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے، اور المیہ یہ ہے، میں اس کو المیہ ہی کہوں گی اس ملک میں، کہ جہاں پر ایک ٹویٹ کرنے پر، جہاں پر ایک پریس کانفرنس کرنے پر آپ لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، آپ لوگوں کو جو ہے گرفتار کر لیتے ہیں۔ فوزیہ بلوچ کو اس کی بوڑھی والدہ سمیت اس کی چھوٹی بہنوں کے ساتھ صرف اس وجہ سے جو ہے پوری رات اور اگلے دن تک جیل میں رکھا گیا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ پچھلے 4 دنوں سے جب اس کو کراچی پریس کلب میں اس کو جب پریس کانفرنس کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، تو وہ پریس کلب کے باہر وہ اپنی پریس ریلیز پڑھ کے وہ ویڈیو ریکارڈ کرے گی، تو اس وجہ سے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا جس قسم کے حالات ہیں، جس قسم کے جو پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں، ابھی آپ پی ٹی ایم دیکھیں، پی ٹی ایم پہ کس وجہ سے بین لگا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے لوگوں کی بات کرتی ہے، آواز آگے لے کے جاتی ہے، وہ اپنے لوگوں کی جو ڈگنیٹی ہے، وہ اپنے لوگوں کے اوپر جو ریاستی جبر جاری ہے اس کے خلاف بات کرتی ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کو آپ دیکھیں کہ ریاست کا جو ایک گزشتہ 1 سال سے ایک کریک ڈاؤن کا تسلسل جاری ہے، وہ کس طریقے سے جاری ہے؟ بلوچ یکجہتی کمیٹی سے جو بھی لنکڈ ہے، جو بھی ایفیلیٹڈ ہے، یا اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، جس میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی آپ لیڈرشپ کو دیکھیں، ڈاکٹر مارنگ بلوچ سمیت بیبو، بیبگر، گلزادی، جو ہے شاجی صبغت اللہ، ان تمام لوگوں کی گرفتاری کو 1 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، ان کو صرف اس وجہ سے جیل میں ڈال دیا گیا ہے کیونکہ وہ ریاست کے سامنے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بلوچ یکجہتی کمیٹی گزشتہ 1 سال سے اسی جو ہے ریاستی کریک ڈاؤن ہے اس کو فیس کر رہی ہے۔ غنی نظر مری بلوچ ہے، جو دیگر بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ممبران ہیں، ان کو جبری طور پر لاپتہ کرنا ہو۔ ابھی ایک نیا سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ جہاں پر کسی کے بیٹے کو لاپتہ کیا جاتا ہے، اس کے فیملی والے جب ان اداروں کو اپروچ کرتے ہیں، تو وہ ادارے والے ان سے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ ایک پریس کانفرنس کریں، اس پریس کانفرنس میں آپ کہیں کہ آپ جو ہے آپ بی وائی سی کے خلاف آپ بیان دے دیں، تب آپ کے جو جبری طور پر لاپتہ بھائی ہے یا بیٹا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو کوئی انفارمیشن دیتے ہیں۔ مطلب ریاست کا لیول اس حد تک گر چکا ہے کہ ابھی عام لوگوں کو ان ماؤں اور بہنوں سے زبردستی پریس کانفرنسز کروا رہی ہے کہ آپ بی وائی سی کے خلاف جو ہے آپ بات کریں، تب آپ کے بھائی کے بارے میں، تب آپ کے بیٹے کے بارے میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ جس قسم کی کہ ریاستی جبر ہے، ایک جو استعمار ہے، وہ جس قسم کی ایک کالونائزڈ جس طریقے سے ہمارے علاقوں کو بنایا گیا ہے، اس میں کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو اپنے اوپر ہونے والی ریاستی جبر کو عیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو سچ بولنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کا بیٹا غائب ہے، کسی کا بھائی لاپتہ ہے، اس کے بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کھلا قانون ہے، جو ہے ایک جہاں پہ جنگل کا قانون ہے، نہ کوئی جو ہے اکاؤنٹیبلٹی ہے، نہ کوئی اس کے اوپر جواب دہ ہے۔ جس کسی کے ہر ایک کو ایک سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے، یہاں پہ جو کرائے کے جو قاتل لائے گئے ہیں ان کو ڈیتھ اسکواڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ بلوچستان میں ان کو اجازت دی گئی ہے، باقاعدہ ان کے جیب میں وہ سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ جہاں بھی کسی کو ماریں، قتل کریں، جبری طور پر لاپتہ کریں، آپ کو اجازت ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں، اور یہی تسلسل ہے۔ لیکن ان تمام حالات کے باوجود، جس قسم کے حالات ہمارے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ان تمام حالات کو صرف اس وجہ سے بنایا گیا ہے کہ ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں، ہمارا جو ہم جو اپنے بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ہم اس سے پیچھے ہٹیں، ہمارے لوگوں کے اوپر جو ریاستی جبر ہے، ہم اس کے حوالے سے پیچھے ہٹیں۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی ہو، جو دیگر جتنے بھی پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں یا پارٹیز ہیں، بشمول
پی ٹی ایم ہمارے لوگوں کی امیدیں ہمارے اوپر ہیں۔ وہ لوگ جو دور دراز علاقوں میں ہیں، جن کی آواز کوئی نہیں بنتا، ان لوگوں کی امید ہمارے اوپر ہیں، توقعات ہمارے اوپر ہیں۔ لہٰذا ہم اس جو ہے غیر اعلانیہ مارشل لا میں بھی ہمیں اپنے لوگوں کے امیدوں پر قائم رہنا چاہیے، ہمیں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ہم ریاستی جبر ہے، ہم زیادہ سے زیادہ اس سے اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے ہماری زندگیاں مشکل بنا دی گئی ہیں۔ میں گزشتہ 17 سال سے ہمارے لیے کیا زندگی چھوڑی گئی ہے؟ میرے اپنے والد صاحب گزشتہ 17 سالوں سے جبری طور پر لاپتہ کیے جا چکے ہیں۔ تو میرے لیے کیا زندگی ہے؟ ہم تمام لوگوں کی زندگیاں ایسے بنائے گئے ہیں کہ نہ ہمارے لیے حال ہے، نہ ہمارے لیے مستقبل ہے۔ ہمارے لیے ایک ہی آپشن ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا، اپنے حق کے لیے اور اس سچ کے لیے کھڑا رہنا جس کے لیے بات کرنا یہاں پر جرم ہے، وہ سچ جس کے حوالے سے جس کو عیاں کرنے پر بھی آپ کو مجرم ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے لوگوں کی امیدیں ہمارے اوپر قائم ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم جیسے لوگ بھی بکیں گے، اگر ہم جیسے لوگ بھی کمزور ہو جائیں گے، اگر ہم جیسے لوگ کمپرومائز کریں گے، تو پھر یہاں پہ بات کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ میرا ایمان ہے، اور تاریخ بھی اگر ہم پڑھیں تو تاریخ نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی جن لوگوں نے اپنے ہمت کو اکٹھا کیا ہے، جن لوگوں نے